امریکی ایمبیسی سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیوس نہ صرف ایک سفارتکار ہے بلکہ اس نے جو بھی قدم اٹھایا وہ اس نے اپنے دفاع میں اٹھایا۔ پاکستانی قانون میں دفاع کے لیے آپ کیا کام کر سکتے ہیں، خود کو بچانے کے لیے کس قسم کے انتہائی اقدامات آپ کو قانون اجازت دیتا ہے، کیا کسی کی آپ جان لے سکتے ہیں، اگر جان لینے کا وقت آ ہی جائے تو اس پر کس قسم کی قدغن لگتی ہے۔ یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ معاملہ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر کہیں پر قتل کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر تصفیہ کس طریقے سے ہوتا ہے، دیت کے کیا قانون ہے، صلح کس طریقے سے ہوگی، کیا کسی بھی سفارتکار کو اگر وہ سفارتکار ہے تو پاکستان کے قانون میں خود کو بچانے کے لیے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے 2 افراد کو قتل کر دینا جائز بنتا ہے، یا کوئی سفارتکار کی حفاظت پر مامور کار اس سفارتکار اگر وہ سفارتکار ہے تو اس کو بچانے کے لیے کسی پاکستانی کو پہیوں کے نیچے کچل دینے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں نوید مرزا صاحب سے، جن کے آفس میں ہم جائیں گے، ان سے بات کریں گے ان دونوں اہم معاملات پر۔ پاکستان کے قانون میں پینل کوڈ میں سیلف ڈیفنس استعمال نہیں ہوا، رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس استعمال ہوا ہے۔ سیم تھنگ، وہ یعنی تھوڑا سا یہ زیادہ قانونی لفظ استعمال کیا گیا، پرائیویٹ مینس پرسن، تو یہ رائٹ آف پرسنل سیفٹی اینڈ ڈیفینڈنگ ون سیلف اینڈ دی پراپرٹی، تو یہ دونوں موجود ہیں پاکستان کے لاء میں، اور وہ پھر آگے ایکسٹینڈ ہوتا ہے جس میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ٹو دی ایکسٹینٹ آف کازنگ somebody's ڈیتھ، یعنی میں اگر اپنے دفاع میں کسی کو جان سے مار دوں، جی، مگر اس کے لیے کچھ حالات ایسے ہیں، اور وہ کیا حالات؟ مثال کے طور پر کہ آپ کو اپنی جان یا آپ کو اپنے جسم کو شدید خطرہ لاحق ہو، آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ایکسپٹ ٹو ایک شخص آپ کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے، اور آپ اس سے اور کسی طریقے سے نہیں بچ سکتے جتنی دیر تک آپ اس کو نیوٹرلائز نہ کر لیں، تو اس نیوٹرلائز میں یعنی یہ لاء کا اسکیم نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرور ماریں، مگر آپ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے سلسلے میں اگر اس کی ڈیتھ کاز کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس ایکسیپشن میں لے آئے گا۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ یہ کیا بھیڑیا اور میمنے والا معاملہ ہے کہ بھیڑیا کہتا ہے کہ مجھے تم سے خطرہ ہے، تم پانی پیتے رہے ہو، تم پانی کو آلودہ کر رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ پانی جو ہے وہ تو تمہاری طرف سے میری طرف، یہ کہانی ہے، میری طرف آ رہا ہے، اسے کہا اچھا تم نے نہیں کیا ہوگا، تمہارے باپ نے کیا ہوگا، لہذا میں نے تمہیں مارنا تو ہے ہی۔ تو کوئی طریقہ، کوئی فورس کو کوئی چیز ریگولیٹ کرتی ہے؟ مثلا کسی نے مجھے دھمکی دی اور میں نے کلشنکوف اس کے اوپر داغ دی، دیکھیں جی، بات تو یہ ہے نا جی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے ایسے حالات ہونے چاہیے جس میں آپ کو جینوئن ایمننٹ خطرہ ہو۔ ٹھیک، مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اگر آپ کو فائر کر رہے ہیں اور آپ اس نتیجے پر پہنچے اور آپ کو قتل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس میں کچھ اور حالات بھی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کسی نے تھریٹ کیا ہے اور آپ لاء انفورسنگ ایجنسیز کو انفارم کر سکتے ہیں، یا کچھ اور معاملات کر سکتے ہیں جس سے آپ اس تھریٹ کو اوائڈ کر سکیں، تو اس صورت میں یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس پر اس طرح اویلیبل نہیں رہے گا جس طرح یہ کہ ایک شخص مجھے لوٹنے کے لیے آتا ہے یا ایک شخص میرے گھر میں داخل ہوتا ہے رات کے 2 بجے اور اس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، تو اس صورت میں کسی پولیس کو یا کسی ایسی ایجنسی کو انفارم نہیں کر سکتا۔ I have to take immediate action۔ ری ایکشن ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور ریکورس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ آپ کی جان کو یا تو آپ کو جان سے مار دے گا یا آپ کو بہت شدید قسم کا جسمانی نقصان پہنچائے گا۔ ابھی آپ نے ڈاکے کا ہی ذکر کیا، چلیں اسی مثال کو لے لیتے ہیں، تو اگر کسی گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے، چور جو آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، اور اس کے بعد چوری کر کے یا کرنے سے پہلے وہ گھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس میں کیا ان کو چیز کر کے ان کو اگر گولیاں مار کے مار دوں، میں کہوں گا کہ یہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہی نہیں؟ اس وقت اگر وہ بھاگ رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کا وہ خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے، لہذا رائٹ آف سیلف، تو رائٹ آف سیلف ڈیفنس میں بھی رائٹ ٹو ریئیکٹ از اسٹل دیئر، ٹھیک، بٹ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف کازنگ ڈیتھ دیٹ وے۔ اچھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ جی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس جو ہے وہ اویلیبل ہے، اب انووک کرنا ہے مجھے،
یہ ڈیسائیڈ، اب میں نے کلیم کر لیا جی کہ میرے اوپر حملہ ہوا، میں نے مار دیا بندہ، یہ پروف کون کرے گا؟ مرنے والے کا ورثہ کہیں گے کہ اس نے نہیں مارا، یہ وکٹم ہے، یا میں پروف کروں گا؟ کون؟ ورثہ کا تو کام نہیں، یہ تو اس ایویڈنس پر ڈیپینڈ کرے گا نا جو وہاں پر اویلیبل تھی. یہ پروف، برڈن آف پروف میرے پہ؟ برڈن آف پروف جو ہے پہلے تو پروسیکیوشن پر ہے. یونیورسل پرنسپل ہے کہ پروسیکیوشن نے یہ کیس اپنا پروف کرنا ہے کہ اس نے مارا ہے. ٹھیک. جب وہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کلیم کرے گا تو پہلی اس میں تو ایک چیز یہ ہے نا جی، دیٹ مینس ہی ایڈمٹس ہیونگ ڈن دیٹ. ٹھیک. ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو برنگ ہز کیس ود ان دوز ایکسیپشنز. وہ اگر یہ ایکسیپشنز نہ ہو تو اوفینس ہے، مگر کیونکہ وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ایکسیپشن تھی، تو اس صورت میں دین ہی ہیز ٹو پروو دیٹ دیر واز سفیشینٹ ریزن فار ہم ٹو ہیو ایکٹڈ ان دی مینر دیٹ ہی ڈیڈ. اچھا، کلیم کرنا اور پروف کرنے میں فرق ہے نا جی؟ کلیم تو کر دیا کہ جی میرا حق تھا، ہاں جی. پروف کر رہے ہیں کہ اب آپ کو ثبوت دینے ہوں گے نا جی. اس کے لیے ثبوت دینا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو ایویڈنس وہاں پر اویلیبل ہے، یا تو وہ کوئی ایسے وٹنسز لائے ان وٹنسز کے علاوہ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہو اور وہ پروسیکیوشن کے وٹنسز نہیں ہیں. ٹھیک. وہ کہے کہ یہ ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے، یا پھر وہ سرکمسٹانسز فلو کریں فرام دی پروسیکیوشن ایویڈنس اٹ سیلف. ٹھیک. ٹھیک. جس میں وہ کہے کہ یہ دیکھیے اس طرح یہ ایویڈنس آ چکی ہے جس سے مجھے امیننٹ ڈینجر تھا، اور یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ اس طرح پروو ہوتا ہے. بٹ ہی ہیز ٹو کلیم دیٹ رائٹ فرسٹ آف آل، اینڈ دین دی برڈن آف پروونگ از آن ہم. ٹھیک. But that burden can also be inferred by the court from the prosecution. ہاں. کورٹ ڈیسائیڈ کر. اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا چلوں. اب مجھے خطرہ محسوس ہوا، میں نے بندہ مار دیا، اس کے بعد معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، میں اس حیثیت میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں کہتا ہوں جی دیت کے تحت جو ہے نا وہ بلڈ منی دے کے میں سیٹل کرنا چاہتا ہوں اس معاملے کو، یا دیت کے تحت یا صلح کرنا چاہتا ہوں، تو میں پیسہ ویسا دے کے معاملہ طے کر سکتا ہوں؟ اس کے اوپر کیا اصول لاگو ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دیت کس طرح لاگو ہوتا ہے؟ دیت تو وہ کمپنسیشن ہے اس کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ وہ کمپنسیشن ہے جو حکومت جو ہے جس نے ڈٹرمن کیا ہوا کہ یہ کوئی 3600 گرام یا پتہ نہیں 36,000 گرام سلور کی ویلیو ہے، مجھے یاد نہیں ہے، I'm sorry. لیکن اس کو اسپیسیفک ایک اس کو یہ ہے کہ اس سے کم نہیں ہوگی. دیٹ از دی کمپنسیشن وچ از ٹو بی پیڈ. مگر یاد رہے کہ جو یہ قتل عمد کا جو معاملہ ہے، اس میں صرف دیت ہی نہیں ہے، اس میں تعزیر کے طور پر بھی سزا دی جا سکتی ہے، موت کی سزا اس میں بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ شخص کلیم کرتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ وہ صلح ہو جائے تو اس کی گنجائش تو موجود ہے، قانون میں موجود ہے. جو ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں یہ پروویژن ہے کہ قتل عمد کے معاملے میں وہ جو اس کے ولی ہیں وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں بغیر کچھ کمپنسیشن لیے، اور صلح بدلے صلح جو اس میں ہے اس کے سلسلے میں کوئی کمپنسیشن بھی ریسیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ دیت کا اماؤنٹ جو گورنمنٹ نے فکس کیا ہوا ہے اس سے کم نہیں ہوگا، وہ اس سے زیادہ جتنا مرضی ہے. تو میں اگر امیر ہوں اور میں تگڑا ہوں اور دوسرے کو مجبور کر سکتا ہوں تو میں تو بندے ماری جاؤں گا اور پیسے دیے جاؤں گا، دوسرے کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں. صلح میں تو جیسے دی ورڈ امپلائز اٹ ہیز ٹو بی فرام بوتھ سائڈس. ٹھیک. اور وہ اس میں جو آپ کوئرشن کا یا دباؤ کا جو ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کون ڈیٹرمن کرے گا؟ میں نے آپس میں معاملہ طے کر لیا، ختم ہوگی بات. دیکھیں جی، اس کے لیے عدالت کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ the court is not going to come to a conclusion that a compromise has been effected and therefore the man should be let off. ٹھیک. کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے یہ واقعی ہوئی ہے بغیر کسی کوئرشن کے ہوئی ہے، کیا اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ واقعی سیٹلڈ ہے، اور یہ تو نہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ بھیڑیے والی بات جو ہے کہ وہ میمنے کو کہہ رہا ہے صلح کر لو میرے ساتھ، نہیں تو